أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. محترم حضرات سامعین، یہ رابطہ ادب اسلامی کا اجلاس افتتاحی اجلاس ہے اور دیر سے چل رہا ہے، اور اس کا موضوع رابطے کے بانیوں میں سے بڑی اہم شخصیت جو اس کے قافلہ سالار ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے اور اپنے قدم سے وہ موتی بکھیرے اور ایسی خوشبو عام کی کہ جس سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ اور دوسرے دنیا کے ملکوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی 7-8 مہینے پہلے حادثہ وفات پیش آیا، یہ سیمینار انہیں کی شخصیت کو موضوع بنا کر رکھا گیا ہے، اور مولانا کی خدمات اور خاص طور سے جو ان خدمات کے ادبی پہلو ہیں ان کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو خطابات ہوئے، مقالات پڑھے گئے، اس میں بہت اہم باتیں سامنے آئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی زندگی آگے آنے والوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کسب فیض کیا، شاید اتنا موقع دوسرے کو نہیں مل سکا۔ شاید 8 سال کی عمر سے لے کر اور جب تک حضرت مولانا حیات رہے، جتنا زیادہ وہ حضرت مولانا کے قریب رہے اور جن قربانیوں کے ساتھ رہے اور جس فنائیت کے ساتھ رہے، اس کی دوسری مثال ملنی مشکل ہے۔ مولانا سید محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید محمد ثانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا واضح صاحب حسنی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے یہ سارے وہ حضرات تھے جو حضرت مولانا کے انتہائی قریبی اعزاء ہیں اور حضرت مولانا کے اولاد کی طرف تھے، لیکن ان سب میں حضرت مولانا رابع حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو اعتماد و قرب حاصل ہوا، اور حضرت مولانا کو جتنی ان سے انسیت و محبت تھی آخری درجے کی، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی ان کا صحیح و شریک نہیں۔ میں گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور خاص طور سے میں نے اخیر میں 10-12 سال حضرت مولانا کے ساتھ گزارے اور بہت قریب سے مجھے موقع ملا گزارنے کا، اور میں نے حضرت سے یہ باتیں سنی اور اندازہ کیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ حضرت مولانا رابع صاحب سے جو حضرت کو تعلق ہے تو شاید کسی سے نہیں، اور یہی سبب تھا کہ انہوں نے حضرت مولانا کو پوری طرح سے جذب کر لیا۔ محبت سے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن محبت یوں ہی نہیں ملتی۔ حضرت مولانا کی محبت جو ان کو ملی وہ ان کی فنائیت سے اور اس خدمت سے ملی کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا شریک نہیں، نہ خدمت میں کوئی دوسرا شریک ہے، نہ محبت میں کوئی دوسرا شریک۔ انہوں نے حضرت مولانا کی شروع سے جو خدمت کی اس کے واقعات ہیں کہ کبھی اپنی کسی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا، بلکہ آخری بات ہے حضرت مولانا کا آخری دور میں اور حضرت مولانا کی وفات کے بعد ہی جو ہوائی سفر ہوتے تھے اس میں دشواریاں ہوتی تھیں، لیکن حضرت مولانا کی زندگی میں حضرت مولانا نے جب کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس میں کوئی عذر کیا، اور بارہا ایسا ہوا کہ ان کو کوئی ضرورت ہے، شدید ضرورت، لیکن حضرت مولانا کی خواہش سامنے آئی تو انہوں نے اس ضرورت کو بالکل پسے خوش ڈالا اور حضرت مولانا کے ساتھ شریک سفر ہوئے، اور صرف شریک سفر ہی نہیں ہوتے تھے، وہ حضرت مولانا کے بہترین مشیر بھی تھے۔ اور میں نے بات ترجمہ جگہ کہی، حضرت مولانا کا طریقہ تھا یہ کہ وہ کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے تھے۔ جب تک حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رہے، اور ان سے پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اخیر میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑا اقدام کرنا ہوتا تھا تو ان حضرات سے مشورہ کرتے تھے۔
مولانا پھولپوری کے وفات کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ حضرت مولانا رابع صاحب حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا نے اپنا مشیر بنایا، اور بارہا ایسا ہوا کہ حضرت مولانا رابع صاحب نے کوئی رائے دی، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے سے رجوع فرمایا اور یہ فرمایا کہ تمہاری رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رابع صاحب کا یہ تعلق حضرت مولانا ایسا تھا کہ بس لگتا تھا کہ ایک جان دو قالب ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ حضرت مولانا کے انتقال کے بعد حضرت مولانا رابع صاحب کی شخصیت سامنے آئی۔ جیسے سورج نکلا ہوا ہو تو چاند نظر نہیں آتا، جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند نظر آتا ہے، اور چاند پر جو روشنی پڑتی ہے وہ سورج کی ہی روشنی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا جب تک حیات رہے حضرت مولانا رابع صاحب ایسے پردہ خفا میں رہے کہ جیسے کوئی ان کو جانتا ہی نہیں۔ وہ سفروں میں ساتھ ہوتے تھے، لوگ تقریریں کرتے تھے، لوگ سامنے آتے تھے، لیکن حضرت مولانا رابع صاحب کا مزاج یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے کو پیچھے رکھتے تھے، کہیں اظہار نہیں ہوتا تھا کہ ان کی کوئی بڑی علمی شخصیت ہے یا ادبی شخصیت ہے یا کسی بڑے انتظامی عہدے پر فائز ہیں، کبھی بھی نے اس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو ان کی قدر و منزلت رہی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا کی وفات کے بعد یہ ایسا چاند نکھر کر سامنے آیا جس کی یہ چاندنی اور روشنی سے ایک عالم فیضیاب ہوتا رہا، اور وہ ٹھنڈی روشنی تھی، ایسی ٹھنڈی روشنی کہ اس کی ٹھنڈک ہر ایک نے شاید اپنے دل پر محسوس کی ہو۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے خاص طور سے جو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی اور جو محبت و اخلاص و درد عطا فرمایا، اور انسانوں کے لیے جو ان کے اندر ایک محبت تھی اور خود اپنی ذات کی جو فنائیت تھی، وہ ایسی صفات ہیں کہ وہ شاید و باید ہی ایک شخصیت میں جمع ہوتی۔ حضرت مولانا نے اپنی تحریروں سے بھی فائدہ پہنچایا۔ مولانا کا جو اسلوب تھا آپ اس کو سہل ممتنع کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تحریروں میں وہ مختلف تھا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کا جو اسلوب تھا وہ ذرا مختلف تھا، اور مولانا رابع صاحب کا جو اسلوب تھا وہ ان سے ذرا مختلف تھا۔ مولانا کی تحریریں بڑی سادہ زبان میں ہوتی تھی، اور ابھی جو بات کہی گئی کہ ادب کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم سادہ زبان اختیار کریں۔ وہ زمانہ گزر چکا جو حریری کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بلکہ میں یاد کر سکتا ہوں کہ آخری دور میں جو علامہ شبلی کا اسلوب تھا یا مولانا آزاد کا اسلوب تھا، آج وہ بھی زمانہ نہیں رہا۔ آج بہت سے ہمارے نوجوان کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نقل کریں، وہ اسلوب اختیار کریں۔ یقیناً وہ ادب کا اپنے زمانے میں شاہکار، ان کی تحریریں شاہکار رہی ہیں، لیکن آج جو زمانہ ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ سہل نگاری کا زمانہ ہے۔ آسان زبان ہو، جس کا سمجھنا آسان ہو، اس کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ادب کی جو تعریف کی جاتی ہے اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور اس کا علم ہو رہا ہے کسی حد تک کسی دوسرے کو، اس کو ادب نہیں کہتے، یہ تو زبان ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بات کہی ہے ایسے طریقے پر کہ اس میں اثر انداز ہوئی وہ بات دوسرے پر اور اس نے اس کو قبول کیا، تو یہ آپ کے کہنے کا جو سلیقہ ہے، اسی سلیقے کو ادب کہتے ہیں۔ اس میں بڑا حصہ اندرون کے جذبات کا ہے۔ آدمی جب اندر کے جذبے سے بات کہتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے وہ بات زبان سے نکلتی ہے تو اثر انداز ہوتی ہے۔ اب اگر اس میں کسی کو کہنے کا سلیقہ ہے اور اس کو ادب سے واقفیت ہی نہیں بلکہ وہ ادب کی گہرائیوں میں داخل ہوا ہے تو اس کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بیان میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے جو عام ادبا کی تحریروں میں بھی شاید آپ کو نظر نہ آئے۔ اور یہ ایک تحریر تھی جو حضرت مولانا سید ابوالفضل ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی۔ سب سے پہلے مولانا نے جو منصورات کا مقدمہ لکھا، یہ بہت قدیم بات ہے، اس مقدمے میں حضرت مولانا نے ادب اسلامی کی اس تحریر کی گویا کی دعوت پیش کی، اور باقاعدہ پھر بہت بعد میں جو ندوۃ العلماء میں 1981 میں سیمینار ہوا جس میں ڈاکٹر عبدالرحمن رحمۃ الباشا جیسی شخصیات شریک ہوئی، اس کے بعد حضرت مولانا نے یہ فکر پیش کی اور سب متفق ہوئے کہ چونکہ سب سے پہلی آواز عالمی سطح پر عرب ہو یا عجمی ہو یا اردو زبان میں یا عربی زبان میں یا انگریزی زبان میں یا دوسری زبانوں میں عالمی سطح پر جو سب سے پہلے آواز لگائی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی، تو سب نے اس پر لبیک کہا اور مولانا کو اس کا قافلہ سالار منتخب کیا گیا۔ اور اسی وقت حضرت مولانا حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس میں شریک تھے، ابتدائی نشستوں میں شریک تھے اور مشیر تھے، ان کو جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے متعین کیا گیا
اور جب حضرت مولانا علی میاں صاحب کی وفات ہوئی تو سب کا اتفاق تھا اس پر کہ وہاں انتخابی اجلاس ہوا کہ مولانا ہی اس کی صدارت قبول کرے. ڈاکٹر عبدالقدوس ابو صالح مصر تھے لیکن حضرت مولانا راضی نہیں تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ غور کر لیں اور کل آپ بتائیں. حضرت مولانا دوسرے دن تشریف لائے تو اصرار کیا کہ نہیں، اس لیے ڈاکٹر عبدالقدوس ابو صالح زیادہ مناسب ہیں اور میں اصرار کرتا ہوں کہ وہ قبول کریں. جب ان کا اصرار ہوا تو ڈاکٹر عبدالقدوس ابو صالح کو صدر منتخب کیا گیا اور ان کے انتقال کے بعد پھر بغیر کسی اختلاف کے سب نے زبردستی مولانا کو صدر منتخب کیا اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہا. تو یہ مولانا کا جو اسلوب ہے یہ ادب اسلامی کہا جائے، بلکہ صرف اگر ہم ادب میں ہیں تو ادب کے اعتبار سے بھی یہ بہترین اسلوب ہے آج کے دور کے اعتبار سے. اور یہی نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ علماء یہ کتاب خاص طور سے سیرت پر ہے، رہبر انسانیت کے نام سے، اور اسی طرح جو قرآن مجید کے تعارف پر مولانا کی جو کتاب ہے، یہ دو کتابوں کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. اور خاص طور سے جو سیرت کی کتاب ہے اس کتاب کو عمومی انداز میں مقبولیت حاصل ہوئی. خواص و عوام میں خاص طور سے پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس نے اس کتاب کا بڑا اثر قبول کیا اور اس کے مختلف زبانوں میں جو تراجم ہوئے مولانا نے اس میں جو فکرہ پیش کیا، اور خاص طور سے سیرت کے وہ گوشے کہ جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے ان کو مولانا نے بیان کیا، اور غزوات کے کی وہ تاریخ مولانا نے لوگوں کے سامنے رکھی. اس کی طرف بعض بتا نگاہیں نہیں جاتی اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. مولانا کی اس کتاب سے نہ جانے کتنوں کی غلط فہمیاں دور ہوئیں اور اللہ نے نہ جانے کتنوں کو صحیح راستہ عطا کیا. یہ مولانا کے ایک تو درد دل تھا جو انہوں نے وہاں رکھا اپنی کتاب میں، اور پھر سیرت کی جو دلاویزی ہے وہ اپنی جگہ پر سب سے بڑھ کر، لیکن اس کے ساتھ مولانا نے جو اسلوب اختیار کیا اس میں جو آسان اسلوب، جو دلوں کو چھو لینے والا اسلوب، وہ سب سے بڑھ کر مؤثر ہوا. تو میرے بھائیوں، یہ جو ادب اسلامی کی دعوت ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ بڑی اہم دعوت ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کاموں میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے شعراء اور ادبا جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں تھا، وہ نام کے مسلمان تھے، کتنے اس میں ملحد تھے، اشتراکی تھے، خالص دوسرے مزاج اور خاص دوسرا جو فکر ہے اس فکر کو اڑے ہوئے، اسلام سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا. لیکن جب سے رابطہ ادب اسلامی کی نشستیں ہوئی خاص طور سے عالم عربی میں نہ جانے کتنے شعراء اور کتنے وہ ادبا جو دین سے نامانوس تھے ان کو اس کا موقع ملا، وہ دین سے مانوس ہوئے. انہوں نے محسوس کیا کہ مولانا نے ادب میں گویا کہ وسعت کی دعوت دی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. حضرت مولانا نے اگر دیکھا جائے تو صرف یہ نہیں کہ رابطہ ادب اسلامی کی تشکیل کی، ادب اسلامی کو متعارف کرایا، بلکہ مولانا نے جو ادب کا جو ایک دائرہ تھا مولانا نے دائرے کو وسیع کیا. گویا کہ ادبیات کی کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو یہ مولانا کی بہت بڑی خدمت ہے. مسئلہ صرف ادب اسلامی کا نہیں بلکہ اصل ادب کا ہے کہ ادب کو جس طرح لوگوں نے محدود کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو اندر دل سے نکلی ہوئی آوازیں تھیں اور دل سے نکلی ہوئی بعض ایسی تحریریں اور ایسے نقوش تھے کہ جو حقیقت یہ ہے کہ ادب اسلامی کی شاہکار شمار کیے جا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ علماء کے تھے، مشائخ کے تھے، میں یہاں تک ایک قدم آگے بڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ فقہا کے تھے. فقہا کی بات کتابوں میں ادب کے ایسے نقوش ملتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک فقیہ جو مسائل بیان کر رہا ہے لیکن اس نے اب اس کو بیان کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ ایسا اثر انگیز تھا کہ وہ دلوں کو چھو لینے والا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں بڑا امتیاز ہے، وہ ایک بڑے فقیہ تھے لیکن ادبا میں اگر دیکھا جائے تو ان کا بڑا مقام ہے. تو یہ حضرت مولانا کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے ادب کے دائرے کو وسیع کیا اور ان حضرات کی تحریروں سے سب سے پہلے انہوں نے ایسے منتخبات تیار کیے جو مختارات کے نام سے شائع ہوئے اور اس کو بڑی مقبولیت ملی ہے. جو بڑے اس وقت کے عرب ادبا ہیں انہوں نے اس کا اعتراف کیا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو آگے بڑھایا. حضرت مولانا کے حکم پر انہوں نے منصورات لکھی. واقعہ یہ ہے کہ وہ مختارات سے پہلے ایک ایسی کاوش ہے کہ جس سے وہ مختارات تک پہنچنا ایک طالب علم کے لیے آسان ہوتا ہے. یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا صاحب کی جس طرح تربیت کی، واقعہ یہ ہے کہ گویا کہ حضرت مولانا کا ایک مصنف تیار ہوا اور حضرت مولانا کی وفات کے بعد یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے وہ خلا محسوس نہیں کیا جو حضرت مولانا کی وفات کے بعد محسوس ہو رہا تھا. اور خدشہ تھا کہ وہ خلا شاید بہت طویل ہو سکتا ہے اور نہ جانے کوئی ایسی شخصیت نظر آئے یا نظر نہ آئے. لیکن چونکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی زندگی میں حضرت مولانا صاحب نے ایسا پردہ خفا میں اپنے آپ کو رکھا تھا کہ لوگ نہیں سمجھ سکے. لیکن جب مولانا کی حضرت مولانا علی میاں کی وفات ہوئی اور حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ آفتاب چمکا اور اس کی کرنیں پڑی لوگوں پر، تو لوگوں کو احساس ہوا کہ حضرت مولانا کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے، اس کا
کا گویا کہ حق سے مستنیر ہے، جو ایک روشنی کی شکل میں ہم کو نظر آتا ہے۔ حضرت مولانا حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک لمبی عمر دی، ایسی حکمت دی، ایسی قوت و صلابت بھی اس کے ساتھ عطا فرمائی جو بہت کم جمع ہوتی۔ ایک طرف حضرت مولانا کے اندر جو نرمی تھی، جو مروت تھی، وہ دنیا جانتی ہے کس طرح وہ دوسروں کی تکلیفوں کو محسوس کرتے تھے۔ آخری دور کی بات ہے، میں نے محسوس کیا کہ جب لوگ بیعت ہونے کے لیے آتے تھے، بعض مطلب یہاں تک کہتے تھے کہ آپ عہد کیجئے کہ آپ کسی کا دل نہیں توڑیں گے، آپ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ یہ مولانا کی زندگی کا وہ باب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی صحیح و شریک نہیں ہے، بلکہ حضرت مولانا علی میاں سے بھی شاید آگے اس میں وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے اصولی باتیں سامنے ان کے آئیں، جب اصولی اختلاف کہیں پر نظر آیا، عقیدے کا اختلاف نظر آیا، تو ایسی صلابت ان کے اندر نظر آئی جیسے فولاد کی صلابت ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آسانی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ یہ مولانا کی بڑی خصوصیت ہے، تو یہی خصوصیت تھی جس نے دارالعلوم کی حفاظت کی، جس نے بورڈ کی حفاظت کی، اور جس نے ان تحریکوں کی اور اداروں کی حفاظت کی جن کی مولانا نے سرپرستی فرمائی۔ حضرت مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجیب دو متضاد چیزیں عطا کی تھیں کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں ایک شخصیت میں مشکل سے جمع ہوتی ہیں۔ تو یہ رابطہ ادب اسلامی کا جو سیمینار ہو رہا ہے مولانا کی شخصیت پر، ہم سمجھتے ہیں وقت کی ضرورت ہے۔ آج مولانا کی جو صفات تھی اور مولانا نے جس طرح امت کی رہنمائی کی، آج ضرورت ہے ہمارے قائدین کو، رہنمائی کرنے والوں کو، مدارس کے ذمہ داروں کو، انتظامی کام کرنے والوں کو، کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب نے جو بات کہی، میں خود حضرت مولانا کی زبانی سن چکا ہوں، وہ بات میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ میں کبھی کبھی اتحاد ملت کی خاطر اور لوگوں کو جوڑنے کی خاطر کچھ تنازل اختیار کر لیتا ہوں۔ بعض چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ مفید ہوں گی اور میں 20 تک جا سکتا ہوں، لیکن میں 19 کو قبول کر لیتا ہوں، تھوڑا سا تنازل اختیار کرتا ہوں، اس لیے تاکہ امت کا شرارہ منتشر نہ ہو، تاکہ لوگوں کے اندر بکھراؤ نہ ہو، تاکہ جو لوگ مختلف کاموں میں مربوط ہیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا آسان۔ لیکن جہاں پر مولانا محسوس کرتے تھے کہ مسئلہ یہاں 19-20 کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں تھوڑے سے تنازل کا نہیں ہے، یہ وہ تنازل ہو سکتا ہے جو انتشار پیدا کر دے، جو ہو سکتا ہے کہ امت میں گمراہی کا راستہ کھول دے، تو وہاں ویسے پہاڑ ہوتے تھے، ایسی صلابت ان کے اندر نظر آتی تھی جو عام طور پر بڑے بڑے جوانوں میں شاید نظر نہ ہے۔ تو اس کا میں نے تجربہ کیا ہے اور درجنوں مرتبہ اس کا میں نے مشاہدہ کیا۔ تو بھائیو دوستو، یہ سیمینار بہت مبارک ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مولانا سراج الدین صاحب کو کہ انہوں نے یہ بہت اہم قدم اٹھایا، اور ابھی جو پرچہ جس کا رسمی اجرا ہوا، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ بچوں کے لیے بھی مولانا کی شخصیت میں جو ان کی صفات ہیں وہ سامنے آئیں اور بچے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور بڑا اچھا جملہ اس میں ہے کہ 8 سال سے لے کر 80 سال کے بچوں تک کے لیے کتاب۔ بہت سارے ہمارے بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہن کی سطح وہاں تک نہیں پہنچتی، اردو زبان سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں افادیت ہے۔ اور حضرت مولانا کی زندگی جو ایک روشنی ہے جس میں بہت کچھ سامان ہے، انتظامی کام کرنے والوں کے لیے، خاص طور پر ادب کے راستے پہ آگے بڑھنے والوں کے لیے، اور تصوف و سلوک کے میدان میں آگے بڑھنے والوں کے لیے، اور خاص طور سے جو تدریس کا پیشہ کرتے ہیں اور تدریس میں مشغول ہیں۔ مولانا کی 72 سالہ زندگی تدریس میں گزری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، شاید ہی کوئی ایسی شخصیت ہو جسے مسلسل 72 سال تدریس کا عمل کیا۔ اور آخر میں عجیب بات ہے کہ ساری زندگی مولانا نے جو درس دیا وہ ادب کا دیا اور زبان کا دیا اور تاریخ کی کتابوں کو، جغرافیہ کی کتابوں کو پڑھایا، لیکن آخر سالوں میں حضرت مولانا نے بخاری شریف پڑھائی اور حدیث کا درس دیا، اور اللہ نے اس طرح ان کو اس حیثیت سے بھی دیکھیے تو اس نے خاتمہ نصیب کیا۔ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی کہ عجم کی مدح کی، عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ آخر میں ان کی جو سیرت النبی شاہکار ہے اس کا وہ ذکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درس تدریس کے میدان میں حضرت مولانا نے
درجنوں نہیں اور اس سے زائد کتابیں پڑھائیں. مولانا ریاض الصالحین بھی شروع میں پڑھائی، لیکن آخر چند سال ایسے گزرے کہ سوائے بخاری شریف کے درس کے مولانا اور کسی کتاب کا درس نہیں دیتے تھے. اور آخر تک اس اسلام کی وفات سے شاید چند ماہ پہلے بھی 1-2 مہینے پہلے تک وہ سلسلہ جاری رہا. وہ لوگ ان سے فیض اٹھاتے رہے. خاص طور سے جو اصل حدیث کا مغز ہے اور حدیث کا جو اصل پیغام ہے، جو سماج کا بنیادی سماج کی خدمت میں اس کے لیے اس کا جو بنیادی کردار ہے، مولانا نے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جس سے طلبا کی تربیت ہو، ان کی ذہن سازی ہو اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا. اور مولانا کا درس کا بھی جو انداز تھا وہ بھی بڑا آسان ہوتا تھا. اور اس دور کے جو ان کے تلامذہ ہیں بالکل شروع کے اور آخری دور کے بھی وہ سب اس کو محسوس کرتے رہے کہ مولانا جو کتاب پڑھاتے تھے وہ گویا کہ کھول کر پلانا چاہتے تھے آسان اسلوب میں. اور جو کمزور طالب علم ہوتا تھا حضرت معاذ کا دھیان رکھتے تھے اس کا بھی لحاظ رکھا جائے تاکہ وہ بھی محروم نہ رہے. تو مولانا کی جو صفات و خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر ان پر روشنی ڈالی جائے تو طویل وقت چاہیے. آپ صبح سے بیٹھے ہیں، دیر سے بیٹھے ہیں، اور یہ افتتاحی نشست عام طور پر شاید اتنی طویل نہ ہوتی ہو جتنی آج طویل ہوئی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسی پر اس مجلس کا اختتام ہوگا اور مغرب بعد غالباً مقالات کی نشست ہوگی، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو زیادہ طول نہ دوں. اور آخر میں شکریہ ادا کروں اپنے مولانا جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا اس جامعۃ الفیصل میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے اور ان کے کاموں کا اللہ قبول کرے اور اس کو خیر کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام میں لگنے کی توفیق دے. اور یہ بڑی بڑی شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں، جو بڑے ادبا ہیں، علماء ہیں، صاحب قلم ہیں، اصحاب فکر ہیں. ان کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اجلاس مبارک ہے اور مقبول ہے اللہ کے ہاں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مقالات کی نشستوں میں خاص طور پر ان حضرت کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اور ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے وہ سامنے آئیں گے. اور کتابی شکل میں یہ چیز لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگ اس سے مزید فائدہ اٹھائیں گے. مولانا کی تحریروں میں اگر آپ تلاش کریں، میں نے بعض جگہ چیزیں دیکھی اور خیال ہوا تھا کہ میں ان چند عبارتوں کو لکھ لوں اور آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقالہ نگاروں نے یہ کام کیا ہے اور وہ بہت ہی شاہکار تحریریں ہیں ادب کی، وہ آپ کے سامنے آئیں گی. میں نئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں. البتہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ عرض کروں کہ مولانا صرف منتظم ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ قسم کے ادیب بھی تھے. عجیب بات ان کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں اور ہر پہلو میں وہ بہت بلندیوں تک گئے جو عام طور پر خود صرف اسی پہلو کو لینے والے بھی بعض مرتبہ نہیں پہنچ پاتے. جو مولانا کو اللہ نے صفات دی، ادیب کی حیثیت سے بھی اللہ نے ان کو مقام دیا کہ ان کی کتابیں معمولی نہیں. اللہ تعالیٰ عربی بین عظیم و نقد ایک شاہکار ہے. اور جغرافیہ پر مولانا کی ایسی کتاب ہے جس کو ہر جگہ قبول کیا گیا. اور ماہر القادری جیسا آدمی جو بڑا نقاد ہے، انہوں نے جب اس کتاب پہ تبصرہ کیا تو عجیب بات ہے کہ وہ کوئی کتاب کا تبصرہ نقد سے خالی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے جزیرۃ العرب کا تبصرہ کیا تو کوئی نقد اس پہ نظر نہیں آتا، نہ زبان کے اعتبار سے اور نہ معلومات کے اعتبار سے. یہ بڑی اچھی خصوصیت ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کو زبان کی بھی جو مہارت تھی یہ ان کی خصوصیت تھی کہ وہ تحریریں جو لکھتے تھے ایسا ایک ایک لفظ کو غور کر کر کے لکھتے تھے، کہیں کوئی لفظ زائد نہ ہو، کہیں کوئی لفظ کم نہ ہو. اسی لیے بار بار وہ تحریروں کو بدلتے تھے اور کاٹتے تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب دارالمصنفین تھے اور علامہ شبیر نعمانی کی تحریر ہم نے دیکھی تو ہمیں اطمینان ہوا کہ میں نے جو طریقہ اختیار کیا یہ میرا نیا طریقہ نہیں ہے، کہ علامہ شبیر نعمانی کا بھی طریقہ تھا. اور جگہ جگہ اپنے الفاظ کاٹتے تھے اور نئے الفاظ لکھتے تھے. یہ احتیاط کی بات، یہ احتیاط کی بات جو مولانا کیا احتیاط کا مادہ آخری درجے میں تھا. اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی خدمات اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو قائم رکھے اور جو اجتماعی کام انہوں نے جن کی سربراہی کی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اور خاص طور سے یہ رابطہ ادب اسلامی حضرت مولانا علی میاں کی یادگار ہے. حضرت مولانا صاحب اس میں بنیادی طور پر شریک تھے، اس کے بانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی بھی حفاظت ہی نہ فرمائے بلکہ اس کو مفید تر فرمائے. اور وہ ہمارا طبقہ کہ اس وقت ہم سے گویا کہ ایک طرح سے الگ سا نظر آتا ہے، عجیب ہے، لیکن بہت سے ادب کی اصناف سے شاید واقف نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے ذریعے سے توفیق دے تو اس میں شامل ہو اور اس کے ذریعے سے وہ ہمیں دل کی کیفیات حاصل کرنے اور پھر ان کو سمجھنے میں مدد ملے. کہ بعض مرتبہ اہل قلوب کی
خاصیت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب کی کتاب بھی اس پر ادب اہل القلوب بڑی خوبصورت بڑی مفید کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجے بلند کرے، ان کے کاموں کو قبول کرے، اور یہ اجلاس یہاں منعقد ہو رہا ہے جامعۃ الفیصل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مفید بنائے، اور وہاں سراج الدین صاحب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کے لیے اہتمام کیا، اور مجھ جیسے حقیر انسان کو یہاں صدارت توفیق کی گئی۔ میں اس کو تو علامات قیامت میں سمجھتا ہوں، اس سے بڑے موجود ہیں ہر حیثیت سے، عمر میں بھی، علم میں بھی، فضل میں بھی، ادب میں بھی ان کو یہ مقام تھا کہ وہ صدارت کرتے، لیکن بس ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں بٹھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھے اور ہمیں معاف کرے کہ میں یہاں بیٹھ گیا، اور وہ تمام حضرات جنہوں نے عزت افزائی کی میں ان کا مشکور ہوں، اور جو بات کہی گئی سچی بات یہ ہے کہ میری انتہائی بات سے شرم تھی، میں اس لائق ہرگز نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول کرے، اس اجلاس کو بابرکت بنائے، اور مقالات کو اللہ تعالیٰ مفید بنائے، اور کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔